پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر منتخب حکومتوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے بنائے جانے والے شدت پسند پریشر گروپ تحریک لبیک پر حکومت کی جانب سے پابندی لگائے جانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بڑا فیصلہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منظوری سے لیا گیا؟ یاد رہے کہ ماضی میں یہ تاثر عام تھا کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچہ تنظیم ہے اور اسی کے اشاروں پر مقدس ہستیوں کا نام استعمال کرتے ہوئے منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے دیتی ہے۔ یاد رہے کہ نواز لیگ کی حکومت کے خلاف آخری دھرنا تحریک لبیک نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ ایک تحریری معاہدے کے بعد ختم کیا تھا۔ بعد ازاں ISI کی جانب سے مظاہرین میں پیسے بھی تقسیم کیے گئے تھے، لہٰذا یہ سوال فطری ہے کہ آیا اس تنظیم پر پابندی کا فیصلہ حکومت نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منظوری سے لیا ہے یا نہیں؟ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے، تاہم پابندی وفاقی وزارت داخلہ اور نیکٹا کی ان رپورٹس کی روشنی میں لگائی گئی جن میں بتایا گیا تھا کہ تحریک لبیک نے حکومتی رٹ کی دھجیاں بکھیر کر رکھتی ہیں اور بکھرے ہوئے تحریک لبیک مظاہرین پولیس والوں کو مارنے اور گرفتار کرنے کے علاوہ ان کی جانیں بھی لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی کے ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا کی رپورٹ میں محکمہ داخلہ کو بتایا گیا تھا کہ تحریک لبیک کے لوگوں نے حکومتی رٹ تباہ کر دی ہے اور امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس تنظیم پر پابندی عائد کی جائے اور امن و امان بحال کرنے کے لیے فوج اور رینجرز کو سڑکوں پر تعینات کر دیا جائے۔ ان حالات میں وفاقی حکومت نے فوری طور پر انسداد دہشت گردی ایکٹ سن 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنا کیس میں خفیہ ایجنسیوں کی شدید سرزنش کر چکا ہے، لیکن اس فیصلے کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر حکومت وقت نے چیلنج کر دیا تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا، لیکن اب صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اگر حکومت پاکستان تحریک لبیک کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو بے دخل کرتی ہے تو اس پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں اور پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ ان حالات میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پہلے جب تحریک لبیک دھرنا دیتی تھی تو انہیں آرڈر ہوتا تھا کہ اسے کام کرنے دیا جائے، لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہیں سختی سے روکنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آگاہ کیا کہ نیکٹا سمیت تمام سویلین ایجنسیوں نے تحریک لبیک کو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ تحریک لبیک کو خطرہ قرار دیتے ہوئے نیکٹا کے علاوہ اسپیشل برانچ پولیس، انٹیلیجنس بیورو، محکمہ داخلہ پنجاب، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ امور نے اس پر فوری پابندی عائد کرنے کی سفارش کی۔ انٹیلیجنس بیورو نے اپنی سفارشات میں کہا کہ تحریک لبیک قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور یہ حکومتی رٹ کو تباہ کر رہی ہے، تاہم ISI کا پابندی کے حوالے سے موقف اب تک سامنے نہیں آ سکا جسے تحریک لبیک کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بتایا ہے کہ اہم ترین حکومتی اداروں کی سفارشات کے بعد ہم نے تحریک لبیک پر فوری پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کو انسداد دہشت گردی ایکٹ سن 1997 کے رول 11B کے تحت کالعدم قرار دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد تحریک لبیک 79ویں کالعدم جماعت ہوگی۔ پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دراصل محکمہ داخلہ پنجاب نے تحریک لبیک کا نام کالعدم تنظیموں میں شامل کرنے کی سفارش کی، جس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے اپنا نوٹ وزارت داخلہ کو بھجوایا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک نے گزشتہ 4 سال میں اپنے غیر قانونی اقدامات سے افراتفری کا ماحول پیدا کیا ہے۔ اب اس کے رہنما اور ورکر صوبائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں، لہٰذا اس پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سفارش صوبائی حکومت نے وفاق کی ہدایت پر کی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے دسمبر سن 2018 میں بھی تحریک لبیک نے عدالت کے حکم پر توہین مذہب کے مقدمے میں رہائی پانے والی مسیحی خاتون آسیہ کی رہائی کے بعد ملک گیر احتجاج شروع کیا تھا، جس کے بعد حکومت حرکت میں آئی اور علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کر کے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تب کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا تھا کہ توڑ پھوڑ میں ملوث تحریک لبیک کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے اور علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی دونوں کے مقدمات چلائے جائیں گے۔ اب کی طرح تب بھی فواد کا یہی کہنا تھا کہ قانون کے دائرے سے باہر احتجاج پر ریاست خاموش نہیں رہ سکتی اور شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تحریک لبیک کے سربراہ پیر افضل حسین قادری کو گجرات میں چارج شیٹ کیا گیا ہے، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف لاہور کے تھانہ سول لائنس میں بغاوت اور دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تاہم ان تمام تر حکومتی دعووں کے کچھ عرصے بعد ایجنسیوں کی مداخلت پر علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا تھا اور تمام مقدمات بھی واپس لے لیے گئے تھے، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلہ حکومت اپنے اعلانات میں سنجیدگی دکھاتی ہے یا پھر اس مذہبی شدت پسند گروہ کے ساتھ دوبارہ سے سمجھوتا کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।